ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جیسے ہی ابا رات کو آتے تھے تو میں فوراً ہی اپنے اسٹور روم میں چلی جاتی تھی اور خود کو چھپا لیتی تھی تاکہ کسی طرح ان کے ہاتھوں سے بچ جاؤں۔ اس طرح میں نے زندگی بہت ہی مشکل سے گزاری تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک رات ابا کو نہ جانے کیا سوجا جب وہ اماں کو کہنے لگے کہ انہیں اب بیٹا چاہیے۔ یہ سنتے ہی اماں کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ ابا کی اس خواہش کو کبھی پورا نہیں کر سکتی، اور ابا نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ان کی خواہش کو پورا نہیں کریں گی تو وہ اماں کو چھوڑ دیں گے۔ اماں نے یہ بات سنی تو ان کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ بیمار ہونے لگی۔ میں بھی کافی پریشان ہو گئی تھی کہ کیسے ابا کی اس خواہش کو پورا کیا جائے، لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری ایک بہت اچھی دوست تھی۔ میں اکثر اس کے پاس چلی جاتی تھی کیونکہ مجھے ابا کا ڈر ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کے گھر جا کر پناہ لیتی تھی۔ وہ دوست میری بہت ہی خیر خواہ تھی اور میری ہر مشکل سفر میں اس نے میری مدد کی تھی۔ میری دوست نے جیسے ہی مجھے اس دن پریشان دیکھا تو کہنے لگی، ضرور کوئی پریشانی ہے اور کوئی بات ہے جو میں اس سے چھپا رہی ہوں۔ میں بھی اس سے اور چھپا نہ سکی اور اسے بتا دیا کہ ابا اب کیا چاہتے ہیں۔ میری دوست بھی پریشان ہو گئی، لیکن اچانک اسے ایک حکیم کا خیال آیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں کیوں نہیں اپنی اماں کو اس حکیم سے چیک کرواتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں بھی یہی سوچنے لگی کہ مجھے اس حکیم کے پاس جانا چاہیے اور اماں کو چیک کروانا چاہیے۔ کیا پتہ اماں اس بار بھی امید سے ہو جائیں۔ میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو اماں کہنے لگیں کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ سب کیا ہے تو انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ پر میں اماں کو اس طرح پریشانی میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ ابا نے اماں کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ابا انہیں طلاق دے دیں گے۔ یہ سوچ کر ہی میں نے اماں کو بہت مشکل سے تیار کروایا کہ وہ میرے ساتھ اس حکیم کے پاس چلیں گی۔ وہ حکیم دوسرے شہر رہتا تھا۔ وہ کافی نیک تھا اور ہر عورت جو بھی اس کے پاس مراد لے کر جاتی تھی وہ حکیم اس عورت کی ہر مراد پوری کرتا تھا، اور اس طرح بے اولاد عورتوں کو اولاد نصیب ہوتی تھی۔ اماں نے میری بات مان لی اور میں اماں کو اس شہر لے کر گئی۔ اماں کو میں کافی چھپ چھپا کر وہاں لے کر گئی تھی۔ ابا رات کو بہت دیر سے آتے تھے تو ہم لوگ دوپہر کو ہی اس شہر چلے گئے تھے۔ حکیم کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، لیکن رش بہت زیادہ تھا۔ اماں اور میں نے اپنی باری کا انتظار کیا، اور جیسے ہی باری آئی تو حکیم نے اماں کا معائنہ کیا، لیکن اچانک ہی حکیم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ میں نے حکیم سے جیسے ہی پوچھا تو اس نے بتایا کہ اماں اتنی بیمار ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر میرے ساتھ ساتھ اماں کے لیے بھی بہت پریشان کن تھی۔ ہم دونوں اس پریشانی کی حالت میں واپس آئے۔ شکر ہے ابا اس وقت گھر موجود نہیں تھے۔ اماں کے تو دن اور رات بے چینی سے گزرتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ابا نے ان کو چھوڑ دیں گے، پر میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کی زندگی اس طرح تباہ ہو۔ میں نے ابا سے بہت منتیں کی کہ وہ اماں کو نہ چھوڑیں، پر ابا نے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اماں کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ دوسری شادی ضرور کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے ابا کو اجازت دے دی کہ وہ جیسا چاہیں کریں، لیکن اماں کو نہ چھوڑیں۔ ابا نے وہی کیا جو ان کا دل کیا تھا۔ انہوں نے ایک دن میرے سر پر سوتیلی ماں تھوپ دی اور اماں کے ساتھ اماں پر ایک سوکن لے آئے۔ وہ سوکن تقریباً مجھ سے 4-5 سال ہی بڑی تھی، اور ابا سے تو وہ کافی چھوٹی تھی، لیکن اسے پیسوں کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ ابا سے اس نے ضرور پیسوں کی وجہ سے ہی شادی کی تھی۔ ابا کے دن پھر گئے تھے، کیونکہ ان کی اب یہ والی بیوی تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ابا کو اس کے آگے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن اب تو وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اماں سے تو وہ بالکل دور ہو گئے تھے۔ اماں کا تو یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب بیڈ تک ہی محدود ہو گئی تھیں۔ وہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ اس بیماری نے اماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اماں کو دیکھ کے تڑپتی تھی۔ میری دوست نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اور کہتی تھی کہ اماں کو جتنا ہو سکے اتنا ان سب سے دور رکھو تاکہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے، اور میں چاہتے ہوئے بھی اماں کو ساتھ یہ سب نہ کر سکی۔ اماں کو اس غم نے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اماں جیسے اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ساتھ ساتھ میری ساری خوشیاں بھی لے گئی تھیں۔ اب میرے پاس اس زندگی میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میری ایک دوست تھی، لیکن وہ تو پہلے سے منگنی شدہ تھی اور اب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس نے مجھے اپنی شادی پر بلایا تھا، پر میں کس منہ سے اس کی شادی پر جاتی؟ میرے چہرے پر تو خوشی کی ایک رمق بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میری ماں
دنیا تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، میرے پاس اس دنیا میں اب کوئی موجود نہیں تھا۔ ابا کو تو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، بس وہ سوتیلی ماں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ سوتیلی ماں مجھے دیکھنے سے ہی فراڈن لگتی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل بھی وفادار نہیں ہے۔ وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر دے گی جس سے ابا کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ انہوں نے معلوم ہو جائے گا کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون ان کے خلاف ہے۔ میں صحیح وقت کا انتظار کرتی تھی۔ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ سوتیلی ماں نے ابا کی آنکھوں پر جو پٹی باندھی ہے وہ ہٹ جائے گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات ابا گھر پر نہیں تھے اور سوتیلی ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ کافی تیار ہونے لگی اور اپنا چہرہ میک اپ میں چھپانے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ ضرور کسی اہم کام سے جا رہی ہیں۔ اچانک ہی میرے دماغ میں آیا کہ مجھے سوتیلی اماں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دیکھتے ہی میں ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ جس گاڑی میں سوار ہوئی تھی وہ گاڑی کافی عالی شان لگ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ سوتیلی اماں کچھ تو ضرور چھپا رہی ہیں۔ میں نے رکشہ کیا اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ اچانک ہی وہ گاڑی ایک ہوٹل کے پاس رکی اور میں حیران رہ گئی کہ وہ تو کسی اور سے ملنے جا رہی تھی۔ ابا کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی اور موجود تھا۔ وہ جیسے اس شخص سے بات کر رہی تھی، میں جان گئی تھی کہ وہ ابا کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ ایک طرف یہ عورت تھی جو ابا کو دھوکہ دے رہی تھی اور دوسری طرف میرے ابا جو سب کچھ ہی اس عورت پر لوٹا چکے تھے۔ لیکن ابا نے جو اماں کے ساتھ کیا تھا، اب میں چاہتی تھی کہ ابا کو اس کا سبق ملے، پر قدرت ابا کے ساتھ یہ سب کرے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک رات اچانک ہی میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ سوتیلی ماں کے روم سے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ وہ یقیناً کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، لیکن وہ کیا بات کر رہی تھی یہ میں نہیں سن سکی۔ میں جان گئی تھی اس کے دماغ میں کچھ فضول چل رہا ہے، لیکن اس کے کچھ ہی دن بعد اچانک کسی نے ابا پر حملہ کر دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اماں کے ساتھ ساتھ ابا کو بھی کھو دیا تھا، لیکن اس پر مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا کبھی بھی مجھے وہ پیار نہیں دے سکے جس کی میں طلبگار تھی۔ میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میری عمر ہی کیا تھی؟ میں شاید 16 سال کی تھی۔ اس وقت میرا اس دنیا میں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے میری دشمن جو کہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گی۔ اس نے ابا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ رہتی تھی اور اس نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی۔ میری حیثیت اب ایک کام والی کی طرح تھی۔ میں دن رات کام میں لگی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے ہر وہ کام کرواتی تھی جو میں نہ کر سکتی، اور اگر میں نہیں کرتی تھی تو وہ مجھ پر ظلم کرتی تھی اور مجھے مارتی تھی۔ میں اب اس اسٹور روم میں بند ہو گئی تھی جس میں تب سے چھپی تھی جب ابا رات کو آتے تھے، لیکن اب تو یہی اسٹور روم ہی میری دنیا ہو گیا تھا۔ اس کے ارد گرد تو میری منزل ہی نہیں تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کب میں سوتیلی ماں سے پناہ مانگوں گی، لیکن سوتیلی ماں تو میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس کا وہ شوہر جو صرف پیسوں پر مرتا تھا، اب وہ مجھ پر گندی نظر رکھتا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح میں اس گھر سے نکل جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر سوتیلی ماں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھ پر اور ظلم کرے گی، اس لیے میں یہ حرکت تو کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ پر دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ کاش کچھ ایسا ہو کہ مجھے اس سوتیلی ماں سے آزادی مل جائے۔ میری آزادی کا دن بہت جلد آ گیا تھا، کیونکہ سوتیلی ماں مجھے بیچنے کا سوچ رہی تھی، کیونکہ اسے بہت زیادہ پیسے ملنے تھے۔ ایک شام وہ مجھے کہنے لگی کہ گھر میں کچھ مہمان آئیں گے، اس لیے میں زیادہ سا کھانا اور اچھا اور مزیدار کھانا تیار کروں۔ میں اس کے حکم کی تعمیل ہی کرتی تھی، اسے انکار تو کبھی کر نہیں سکتی تھی۔ اچھا اور مزیدار کھانا بنایا۔ اس کے بعد وہ پیار سے مجھے کہنے لگی کہ میں اچھا سا تیار ہو جاؤں۔ وہ مجھ پر اتنا پیار کیوں جتا رہی تھی؟ یہ زندگی میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ میں جان گئی تھی ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن اگر میں اسے انکار کر دیتی تو اسے کچھ سن ہی لیتی۔ اسی لیے میں بھی فوراً تیار ہونے چلی گئی اور اچھا سا تیار ہو کر واپس آ گئی۔ جیسے ہی واپس آئی تو مہمانوں کے ہجوم نے میرا استقبال کیا، پر مجھے حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب ان مہمانوں میں عورت تو تھی ہی نہیں، وہ تو سارے مرد تھے، اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ابھی مجھے کچھ کر دیں گے۔ میں خوف میں مبتلا ہو گئی تھی اور وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان سارے مردوں کے ہاتھ میں ایک ایک بریف کیس تھا جس میں نہ جانے کیا تھا، پر سوتیلی ماں نے اس بریف کیس کو اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے کہنے لگی کہ اب سے میری منزل وہی ہے جدھر یہ لوگ مجھے لے کر جائیں گے۔ میں کافی چلانے لگی، رونے لگی۔
उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि मुझे मार दो, जो मर्जी कर दो, पर मेरे साथ ये सब ना करो, ये तो बहुत जुल्म है। लेकिन उस औरत को तो दौलत के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरे बाप की दौलत को अपने नाम करके अभी भी उसका पेट नहीं भरा था कि अब वो और भी पैसे चाहती थी, और उस पैसे के चक्कर में उसने मुझे भी बेच डाला था। मैं आराम से मर्दों के साथ चली गई थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने ज़रा सी भी सुस्ती दिखाई और कुछ भी किया तो वो मेरे साथ न जाने क्या कर लेते। मैंने कोई भी कोशिश न की कि वहाँ से भाग जाऊँ, ताकि उन मर्दों को यकीन हो जाए कि मैं उनके साथ चल रही हूँ। और सोच लिया था कि ज़रा सा भी मौका मिलेगा तो मैं उनके चुंगल से निकलकर आज़ाद कहीं भी चली जाऊंगी। कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी उस रास्ते पर चल रही थी जिधर से मैं गुजरी हुई थी। अचानक से मुझे याद आया कि ये रास्ता तो वही है जिधर मैं अम्मा के साथ उस हकीम के पास गई थी। मेरे मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे और इरादा कर लिया था कि अब अगर मैं कहीं न गई तो इस हकीम के पास तो ज़रूर पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो हकीम कहाँ रहता है। मैं मन ही मन में अपने इस इरादे को पूरा करने के ख्वाब देख रही थी। अचानक ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और खाना खाने की वजह से वो लोग बाहर निकल गए, जबकि मैंने ड्रामा किया कि मैं सो रही हूँ। किसी ने भी मुझे उठाने की कोशिश न की और वो यही समझ रहे थे कि मैं सो रही हूँ। पर जैसे ही वो सब लोग दूर निकल गए तो मैंने अपनी आंखें खोली और चेक किया कि गाड़ी का लॉक खुला है। इत्तेफाक से वो गाड़ी खुली थी। मैंने इधर देखा ना उधर देखा और जल्दी से दौड़ लगा दी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, पर मैं जानती थी कि जो रास्ता हो वो सही हो और वो मुझे उस हकीम तक पहुँचा दे जिधर मैंने जाना है। मुझे मालूम था कि वो हकीम ज़रूर मुझे नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना रश होता था और इतने लोग आते थे। वो कहाँ मुझे पहचानता। लेकिन मुझे तो सिर्फ पनाह चाहिए थी, ऐसी पनाह जिधर मैं महफूज रह सकती, और वो हकीम के पास ही थी। मैं बस इतना जानती थी मेरे पाँव थक चुके थे, मेरा सांस फूल चुका था, ऊपर से इतनी गर्मी थी, पसीने से मेरा बुरा हाल था। मेरे पास पीने को पानी नहीं था, खाने को खाना भी नहीं था। अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गलत रास्ते पर हूँ। मुझे हकीम का रास्ता भूल चुका था, पर एक शख्स से मैंने पूछा कि क्या वो मुझे बता सकता है कि वो हकीम कहाँ मिलेगा जो हर किसी को शिफा देता है। तो उसने मेरी बात सुनी और कहने लगा, क्या मैं पागल हूँ जो मैं उस हकीम के पास जाऊँगी? वो हकीम तो बहुत बुरा है और उससे तो किसी को शिफा नहीं मिलती, वो तो नुकसान ही देता है जो देता है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी गलत हकीम का बता रहा है। मैंने उसे दोबारा पूछा कि वो हकीम जो हर किसी की मुराद पूरी कर देता है, तो वो शख्स कहने लगा, मुराद तो सिर्फ एक ही ज़ात पूरी करता है, वो हकीम तो वसीला है, वो कुछ नहीं करता। वो शख्स काफ़ी बूढ़ा था और इसके चेहरे पर नूर था। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे वो शख्स देखा देखा लग रहा है। वो हकीम था। मैं उसे पहचान ना पाई। मैं बहुत खुश हुई कि शुक्र है वो हकीम ही है, और कहने लगा कि बेटी क्या मसला है, कुछ परेशानी है? तो मैंने उसे कहा कि हकीम साहब, परेशानी है, मुझे पनाह चाहिए। मेरे पीछे कुछ लोग लग गए हैं जो कि मेरे साथ बहुत बुरा करना चाहते हैं। अगर हो सके तो क्या मुझे पनाह दे सकते हैं? हकीम कहने लगे कि हाँ बेटा, तुम आ जाओ मेरे साथ। मैं हकीम के साथ चली गई। हकीम के साथ जाते जाते मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं तो पहले से ही भूख प्यास से बुरी हालत में थी। हकीम साहब ने मुझे देखा तो समझ गए थे कि मुझे प्यास लगी है। वो मुझे एक होटल पर ले गए और मुझे खाना खिलाया। मैं ये सब नहीं चाहती थी, पर हकीम साहब कहने लगे मैं इन्हें अपने बाप का उम्र का ही समझूं। बाप का जिक्र सुनकर ही मेरा दिल उचाट हो गया था। मुझसे खाना निगला नहीं गया और मैंने हकीम साहब को कह दिया था कि प्लीज़ वो किसी और मौजू पर बात करें, मेरे बाप का जिक्र मैं नहीं सुनना चाहती। हकीम साहब भी हैरान हो गई कि मैं कैसी बेटी हूँ जो अपने बाप का जिक्र नहीं सुनना चाहती, पर मैं उन्हें क्या बताती। वो कहने लगे कि अगर मुझे उनके साथ रहना है तो मुझे उनके काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी होगी। मुझे उनसे कोई सवाल नहीं करना होगा कि वो क्या काम करते हैं, बस मुझे अपने काम से काम रखना होगा। मैंने उनकी सारी बातों को मान लिया। रात का वक्त हो गया था। हकीम साहब मुझे अपने साथ उस झोंपड़ी में लेकर गए जो कि काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसमें 2 कमरे थे। हकीम साहब कहने लगे कि मैं एक कमरा ले लूँ, मुझे जो भी पसंद है मैं उसमें रह सकती हूँ, पर मुझे तो 2 इंच की भी जगह मंजूर थी। बस मैं आराम से और महफूज रह सकती। मुझे बस यही चाहिए था, मुझे और कुछ और नहीं चाहिए था। हकीम साहब कहने लगे कि नहीं बेटा, वो मुझे ऐसे नहीं रख सकते, मैं तो उनकी बेटी की तरह हूँ, इसलिए मेरी इज़्ज़त उनकी जिम्मेदारी है।
حکیم کے اتنے اصرار پر میں راضی ہو گئی اور وہ اچھا سا کمرہ میں نے لے لیا تھا۔ میرے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا۔ حکیم صاحب جانتے تھے، لیکن اچانک ہی حکیم صاحب نے ایک الماری سے ایک زنانہ کپڑے میرے حوالے کیے تو میں حیران ہو گئی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ حکیم کے گھر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، میرے علاوہ بھی کیا کوئی اس گھر میں رہتا ہے؟ لیکن حکیم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں ان کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہ کروں، اس لیے میں یہ سوال نہ پوچھ سکی۔ پر میرے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ ضرور کچھ ایسا ہے جو حکیم صاحب مجھ سے چھپاتے ہیں۔ حکیم کے پاس رہتے ہوئے مجھے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں سارا دن اندر ہی اندر بیٹھی رہتی تھی اور اس ڈر سے بھی اندر ہی رہتی تھی کہ کہیں وہ لوگ مجھے تلاش نہ کر لیں۔ لیکن میں کب تک ایسے بیٹھی رہتی؟ مجھے ایسے بیٹھے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کوئی ایسا کام کروں گی کہ میں حکیم کے اس گھر میں رہنے کا فرض ادا کر سکوں اور ان کو اس کے بدلے میں کچھ قیمت دے دوں۔ یہ سوچ کر ہی میں نے ایک دن اس ارادے کے تحت باہر قدم نکالا اور لوگوں کے گھر جانے لگی۔ لوگوں کو یہ کہنے لگی کہ اگر انہیں میری ضرورت ہے یا کسی بھی قسم کی صفائی یا کوئی بھی کام کروانا ہے تو میں ان کا وہ کام کر سکتی ہوں، پر بدلے میں مجھے اتنی قیمت چاہیے جتنی اس کے بدلے میں مجھے ملنی چاہیے۔ اتنی محنت کے بعد مجھے 2 گھر میں کام مل گیا تھا۔ اب میں خوش ہو گئی تھی۔ اب میری یہی روٹین تھی، میں روز صبح اٹھتی اور ان گھروں میں کام کرنے چلی جاتی تھی۔ کہیں شام کو ہی میں واپس آتی تھی۔ جیسے ہی واپس آتی تو حکیم صاحب اپنے روم میں ہوتے تھے اور اس وقت رش نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتے تھے۔ ایک دن اچانک ہی میں چائے بنانے گئی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ حکیم سے بھی پوچھ لوں، شاید انہیں بھی چائے پینی ہو۔ یہ سوچ کر میں نے حکیم کے روم کا دروازہ کھول دیا، لیکن اچانک ہی حکیم صاحب مجھ پر غصے میں ہونے لگے کہ میں نے کیسے ان کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ آئندہ میں ایسی غلطی نہ کروں۔ میں کافی ڈر گئی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ حکیم صاحب کو اس طرح غصہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات کے بعد میں تو یہ جان گئی تھی کہ ضرور کچھ ایسا ہے جو حکیم صاحب مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں کسی گھر میں رہ رہی ہوں تو مجھے اس کی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ مجھے بھی حکیم کے صاحب کے ساتھ شامل کر دیں اور کسی غلط جرم میں بھی پھنس جاؤں۔ اسی لیے میں نے حکیم کے روم کی تلاشی لینے کا سوچ لیا تھا۔ ایک رات حکیم باہر گئے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ اچھا موقع جانا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی اور جیسے ادھر ادھر نظر گھمائی تو کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے ایک الماری کے۔ میں اس کے پاس جانے لگی اور جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو اندر ڈھیر جڑی بوٹیاں موجود تھیں۔ وہ جڑی بوٹیاں کس کام کی تھیں مجھے حیرت ہوئی۔ میرے پاس ان جڑی بوٹیوں کو لے کر اتنا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوچنے لگی کہ ایسا کیا ہے ان سب میں کہ حکیم صاحب نے ان جڑی بوٹیوں کو اتنا چھپا کر رکھا ہے۔ اچانک ہی مجھے حکیم صاحب کے آنے کی آواز آئی، لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب ان کے ساتھ کوئی ایک زنانی بھی تھی جو برقعے میں تھی اور میں اسے دیکھ نہ سکی۔ میں اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ حکیم صاحب اور وہ زنانی اس روم میں اندر چلے گئے تھے۔ میں تو کافی حیران ہوئی کہ حکیم جیسے نیک انسان یہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر میں اپنی سوچ کو جھٹک دیتی کہ شاید کیا پتہ وہ اس عورت کا علاج کر رہے ہوں جو ان کے ساتھ اندر موجود ہے۔ وہ علاج انہیں جڑی بوٹیوں سے ہو رہا ہو۔ میں نے اپنے ذہن کو صاف کیا اور یہی کہتی تھی کہ حکیم نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، مجھے پناہ دی ہے۔ میں ان کے بارے میں ایسا سوچ کر خود کو برا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں نے یہ گمان اپنے دل سے نکال دیا اور اس بات کو وہیں ختم کر دیا۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چیز سچ ثابت ہوگی اور حکیم اس کام میں انوالو ہوگا، بلکہ سچائی تو میری سوچ سے بالکل مختلف تھی۔ جس کو میں حکیم سمجھ رہی تھی وہ تو کچھ اور ہی نکلا تھا۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جب سردیاں تھیں اور اس بات کو تقریباً کئی ماہ گزر گئے تھے۔ میں حکیم کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن کبھی بھی دخل اندازی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایسا ویسا سوچنا بھی بند کر دیا تھا، پر اس رات جب سردیوں کی رات مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے گئی تو حکیم کے روم سے عجیب نسوانی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تو حیران ہو گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ شک مجھے دوسری دفعہ ہوا تھا۔ پہلی دفعہ تو میں نے اپنی سوچ کو ہی غلط کہا تھا، لیکن اس بار دوبارہ سے میں وہ غلطی نہیں کر سکتی تھی، اور میں جان گئی تھی کہ ضرور کچھ تو ہے جو حکیم مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اندر سے دیکھ سکوں کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ہلکی سی کھڑکی میں سے جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ جسے میں حکیم سمجھ رہی تھی وہ تو کچھ اور تھا۔ وہ تو ایک فراڈی تھا جو کہ حکیم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ وہ جھوٹی جڑی بوٹیاں دکھا کر لوگوں کو، خصوصاً خواتین کو پھنسا رہا تھا، اور وہ خواتین اس کے جھانسے میں آ رہی تھیں۔ حکیم
जो अपनी दाढ़ी में काफ़ी नेक लगता था, उस वक्त वो नकली दाढ़ी उसके साथ पड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी तो उसकी शक्ल से नहूसत टपक रही थी। मैं जान गई थी कि यह शख्स बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसके पास रहना ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि बाकी औरतें और बाकी सब लोग इसके झांसे में दोबारा से आ जाएं, क्योंकि अब मुझे उसकी असलियत पता चल गई थी और जो औरत उसके साथ थी वो ज़रूर कुछ लगती थी। ये दोनों मिलकर ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे जल्दी ही उसकी असलियत पता चल गई है, वरना ये दोनों मिलकर मेरे साथ भी कुछ कर सकते थे। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अगले दिन ही उसकी झोंपड़ी से भाग जाऊंगी और अपनी दूसरी मंजिल को पकड़ूंगी। मैंने अगले दिन सूरज निकलने का भी इंतज़ार ना किया और जल्दी से उसकी झोंपड़ी से निकल गई। अपने साथ मैं सारा सामान लेकर गई थी जो मैंने कमाया था, वो पैसे भी ले लिए जो मैंने काम करके कमाए थे। वो अलबत्ता मेरी मेहनत के पैसे थे और मैंने सोच लिया था कि अब किसी की भी पनाह नहीं लूँगी, किसी से भी मदद नहीं मांगूंगी। जो भी करूँगी वो अपने बल बोते पर करूँगी। मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट ख़रीद लिया था। मेरे पास इतने पैसे तो बन गए थे कि मैं 1 महीना उसमें रह सकती थी। मैंने आगे पढ़ने का भी फ़ैसला किया था, लेकिन इतने पैसे ना थे कि किसी अच्छे कॉलेज में अपना दाखिला ले लेती। मैंने अपनी पढ़ाई स्कूल तक की थी और आगे मैंने कॉलेज में जाना था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे अपार्टमेंट के सामने ही एक खातून रहती थी जो कि अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही थी। रोज़ मुझे देखती थी कि मैं अकेली ही अपने सपोर्ट में रहती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये देखकर एक दिन उसने मुझसे सवाल पूछ ही लिया। मैंने उसे अपनी सारी दास्तान सुना दी। वो तो काफ़ी हैरान हुई कि मुझ छोटी सी लड़की में इतनी हिम्मत है कि इन सबको बर्दाश्त कर पाई। अब वो कहती थी कि वो मेरी मदद करना चाहती है, लेकिन मैं उसकी मदद को लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि लोगों पर से मेरा एतबार ही उठ गया था। लेकिन वो फिर भी इसरार कर रही थी कि एक आखिरी दफ़ा मैं उस पर एतबार करके देखूं। उसके इतने इसरार करने पर मैं मान गई और मैंने उससे कहा कि अगर वो कुछ करना ही चाहती है तो मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दे ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरी बहुत अच्छी सोच है। उसने मुझे एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया जिसमें मैं पढ़ने लगी थी। मैं काफ़ी होनहार थी, इस वजह से 1 साल बाद ही जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने उस पूरे शहर में टॉप किया था। मेरी दोस्ती काफ़ी अच्छी लड़कियों से होने लगी थी और मेरा सर्कल बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन अभी भी मैं उस हकीम को नहीं भुला सकी थी। मैं चाहती थी कि उसको सारे शहर के सामने बेनकाब कर सकूं। इसीलिए मैं एक मंसूबा बनाती थी कि कुछ ऐसा हो कि मैं उस कोशिश में कामयाब हो जाऊं। फिर मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई जिसके अब्बू इंस्पेक्टर थे। अचानक ही एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस लड़की की मदद लूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उसको ये सब बताया तो वो कहने लगी कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो कहूँगी वो अपने अब्बू को वैसे ही बताएगी। उसके अब्बू ने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने उन्हें बताया कि शहर में वो हकीम काफ़ी लोगों को झांसा देकर हराम के पैसे कमा रहा है। मैं इंस्पेक्टर के साथ उस शहर चली गई जहाँ पर वो हकीम अभी भी वही काम कर रहा था। इंस्पेक्टर ने हकीम को सबके सामने बेनकाब किया और उसे पकड़कर जेल करवाई। अब मेरा एक और इरादा था, वो यही था कि इस औरत को सबक सिखाऊं। यही सोचकर मैंने इंस्पेक्टर को बताया कि कैसे मेरी सौतेली माँ ने अब्बा को मरवाया और जायदाद पर कब्जा कर लिया है। इंस्पेक्टर ने उन सब में भी मेरी मदद की। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार थी और इस तरह मैं वो जायदाद वापस ले चुकी थी और उस औरत को अपने कर्मों का फल मिल चुका था, वो भी जेल की सूरत में। अब वो पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारने लगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।